بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج موضوع غزوہ خیبر ہے۔ حضرات، خیبر کے واقعے کو میں نے کل سکوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے سیرت حلبیہ کا مطالعہ کیا تو اس میں بہت سے مزید پہلو نکل آئے۔ بہرحال انہی دنوں جب کہ مسلمان قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، غربت و افلاس سے ایک ایسا موقع آیا کہ مسلمان بہت تنگ حال ہو گئے اور ان کو کھانے پینے کی سخت قسم کی تنگی ہوئی۔ آج کا درس اسی موضوع پر ہے کہ مسلمانوں کو کھانے کی تنگی۔ حضرات، قلعوں کے محاصرے کے درمیان مسلمانوں کو کھانے پینے کی سخت تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بدحال ہونے لگے۔ چنانچہ بنی اسلم کے مسلمانوں نے اسما بن حارثہ اور اس کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بنی اسلم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوک سے بدحال ہو رہے ہیں۔ اس پر لوگوں نے انہیں ملامت بھی کی اور کہا کہ کیا تم عربوں کے درمیان ہوتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہو؟ اس پر اسما کے بھائی زید بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس آرزو میں ہوں کہ یہ وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے خیر و برکت کی کنجی ثابت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اس کے بعد اسما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو بنی سلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تجھے ان کے حال کا پتہ ہے اور یہ کہ ان کے پاس کوئی قوت و استطاعت نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو میں ان کو دے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان میں سے اکثر قلعوں کو اس حال میں فتح کر کہ ان میں رزق اور گھی کی فراوانی ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ نائم نامی قلعے کے یہودیوں میں سے جو لوگ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ صعب نامی قلعے میں پہنچ گئے جو نطات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صعب نامی قلعے میں اس دن سورج غروب ہونے سے بھی پہلے فتح کرا دیا۔ اس سے پہلے 2 دن سے اس قلعے کا محاصرہ چل رہا تھا، لیکن پھر حق تعالیٰ نے اس کو نہایت آسانی سے فتح کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور جس قبیلے اور خاندان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی، ان کی بھی آرزو پوری ہوئی۔ یہ قلعہ کیا فتح ہوا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اپنے رزق سے نواز دیا۔ خیبر کے قلعوں میں یہی وہ قلعہ تھا جس میں کھانے پینے کا سامان سب سے زیادہ تھا، یعنی صعب قلعے میں گیہوں، کھجور، گھی، زیتون کا تیل، چربی، مویشی اور دوسرے ہر قسم کے مال و متاع سب سے زیادہ مقدار میں فراوانی کے ساتھ تھیں۔ حضرات، قلعہ صعب پر شخصی مقابلے۔ اس قلعے صعب میں 500 جانباز تھے۔ اس کے فتح ہونے سے پہلے قلعے میں سے ایک شخص نکل کر سامنے آیا اور اس نے مقابل کو للکارا۔ اس شخص کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منذر گئے اور اسے قتل کرائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی شخصی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری نکلے اور انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کرتے ہوئے کہا کہ لے اسے سنبھال، میں غفاری لڑکا ہوں۔ اس کے بعد یہودیوں نے ایک نہایت زبردست حملہ کی تیاری کی، جس کے نتیجے میں مسلمان تھوڑی دیر کے لیے پسپا ہوئے اور ادھر ادھر منتشر ہوتے چلے گئے۔ یہود آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھوڑے سے اتر کر زمین پر آپ تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حباب ابن منذر انتہائی ثابت قدمی سے جمے رہے اور یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا، جس پر مسلمان رکے اور انہوں نے پلٹ کر یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا اور حضرت حباب بن منذر نے دشمن پر یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیے۔ مسلمانوں نے قلعے پر یلغار کی اور یہودیوں کو قتل اور گرفتار کرنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر،
یعنی کھانڈ اور زیتون کا تیل اور چربی مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آئے۔ سیرت ابن ہشام میں عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے مجھے جو چیز ہاتھ لگی وہ چربی کا ایک بورا تھا۔ میں نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں مجھے مال غنیمت کے نگراں مل گئے۔ یہ ابو یسیر کعب ابن عمر ابن زید انصاری تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو یسیر نے ان کو یہ بورا لے جاتے ہوئے دیکھ کر انہیں گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ اسے لے کر ہمارے ساتھ چلو تاکہ یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں یہ بورا ہرگز تمہیں نہیں دوں گا۔ اس پر وہ بورا پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے درمیان کھینچا تانی جاری ہے۔ آپ اس منظر پر بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر نگراں غنیمت سے فرمانے لگے کہ کوئی حرج نہیں، اسے لے جانے دو۔ چنانچہ ابو یسیر نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدھا اپنے پڑاؤ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان بھی کیا گیا کہ خوب کھاؤ، چارہ بناؤ، مگر یہاں سے کوئی چیز یعنی کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر ہرگز مت جاؤ۔ حضرات، خاص طور سے میں نے خیبر کے واقعات سے یہ تھوڑا سا میدان جنگ کے کچھ مناظر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، ان صحابہ کرام میں کس قدر آپ سے جذبہ وفاداری بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس طرح سے ان کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوبصورت مناظر سے محظوظ بھی ہوتے تھے اور آپ ہنستے مسکراتے بھی تھے، جس سے صحابہ کرام میں غیر معمولی آپسی میل ملاپ اور محبت کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ بھائیوں، قائدین کے لیے، علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، گھر میں باپ کے لیے، جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے ان واقعات میں بڑا سبق ہے کہ اتنا پرخطر معاملہ ہے، اتنے ٹینشن ہیں، اس طرح کے ٹینشن ہیں کہ صاحب عرصے دراز سے محاصرے ہیں، لیکن پھر بھی جو ذوق و شوق کی چیزیں ہیں اور دل دماغ کو روشن رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ان حضرات سے کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، اور یہی قائدین اور یہی ملت کے رہنماؤں میں ہونا ضروری ہے، اور یہی گھر کے والدین میں بھی ہونا ضروری ہے، جن کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا قافلہ بیوی، بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد اور پوتے پوتیاں، ناتی نواسے وغیرہ کے ساتھ سمجھیے کہ وہ بھی ایک کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، وہ بھی گھر کے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے ہر موقع پر استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات کا سامان فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر یعنی خیبر ہی کے موضوع پر کچھ آپ سے مزید عرض کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔